علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عائشہ نور، رونق رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک روزے کی رمضان المبارک کے ہی مہینے کے متعلق ہے۔ اس میں بہت سی جہاں پر دین اسلام جہاں پر ہمیں بہت ساری نیکیاں اور بہت سے اجر و ثواب بتاتا ہے، اور ہر عمل پر جہاں ہمیں اتنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، وہیں پر برے کام کرنے پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں بہت گناہ ملتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم بالکل اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو اللہ پاک ہمیں دیتے ہی ہیں 7 گنا بڑھا کر، لیکن اگر ہم اس کی جگہ گناہ کریں گے اس کے ساتھ نعوذ باللہ، تو گناہ کا بھی نعوذ باللہ اتنا ہی گناہ ہوگا، یعنی کہ اتنا ہی اللہ پاک کی طرف سے عذاب کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ جہاں پر اتنی ساری بشارتیں اور سعادتیں عطا کی گئی ہیں، وہاں پر وعید اور مذمت بھی اللہ پاک کی طرف سے آئی ہے۔ اسی لیے اس طرح کی جو بیماریاں اور ہمارے اندر جو گناہ پڑ چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ وہ چیزیں آہستہ آہستہ اپنے اندر سے نکالیں، کیونکہ جو گناہ ہم نیکی کرنے کے بعد کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہماری نیکی کی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی کہ ایک طرح گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ تو علیحدہ لکھا جائے گا، دوسرا جو ہم نے نیکی کی ہے اس کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اسی لیے روزے کی حالت میں خاص طور پہ جب گناہ کریں گے تو اس کا نعوذ باللہ زیادہ گناہ ہوگا، اس کا اللہ رب العزت کی طرف سے ڈبل عذاب لکھا جائے گا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حدیث مبارکہ میں 2 طرح کی جو گناہ ہیں اور جو بہت زیادہ عام ہیں آج کل، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی حدیث جو ہے اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور پھر روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنے اور گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے نہیں بچتا، تو پھر اللہ پاک کو اس کے بھوکے رہنے پر کوئی اللہ پاک کو اثر نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ پاک کو کوئی اس پر ہے نہیں ہے کہ اس نے بھوکا رہا ہے یا کھانے پینے سے ہٹا ہے یا اس نے شہوات کو چھوڑا ہے، اللہ پاک کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ ہم نے اپنے روزے کو ضائع کر دیا۔ تو ہم نے خود کو اس چیز سے بچانا ہے کہ روزے میں بھی ویسے بھی انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو کھانے پینے اور چیزوں سے رکنے کی وجہ سے اس میں ایک طرح کی اس کی کمزوری آئی ہوتی ہے اس کے اندر، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور پھر وہ لڑنے جھگڑنے پر اتر آتا ہے۔ تو یہ لڑائی اور جھگڑا اور پھر اس کے علاوہ جو جھوٹ بولنا ہے، جو ہماری زبان کا ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ چیز اللہ پاک کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہم نے نیک اعمال بھی کیے ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور ہمارے ثواب میں کمی آتی ہے۔ اسی لیے اپنے روزے کو ضائع نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے۔ جس طرح باقی چیزوں میں ٹریننگ ہے، اسی طرح اس میں بھی یہ ٹریننگ ہے کہ ہم اعمال میں بھی اپنے آپ کو بہتر کریں اور گناہوں سے بچنے میں بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ کوشش کریں۔ جھوٹ بولنا انسان کے لیے ویسے ہی بہت بری چیز ہے، اور پھر خاص طور پہ جب ہم روزے میں ہوں اور اس وقت جھوٹ بولا جائے تو پھر اللہ پاک کو ہمارے کھانے پینے کو چھوڑنے کی کوئی فائدہ نہیں دیتا، نہ اللہ پاک کو دیتا ہے نہ ہمیں۔ پھر ہمارا کھانا پینا ایسے ہی ہے جیسے ہم نے بھوکے رہے اور پھر اس کے بعد کھا لیا اور بھوکے رہ لیا اور کھا لیا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہمیں ہوگا نہ اللہ پاک کو کوئی اس سے غرض ہوگی، کیونکہ ہم نے روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی اتنی سعادت والی چیز میں، اتنی سعادت والی عبادت میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کی احکام کو پامال کیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ ہم نے جھوٹ بولا اور لڑائی جھگڑا کیا تو اللہ پاک کو یہ چیز بہت ناپسندیدہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ جب یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو سمجھا رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ جب تم روزے میں ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، جھوٹ سے بچاؤ اور لڑائی جھگڑے سے بچاؤ، اور جب کوئی شخص تم سے لڑ رہا ہو، جھگڑ رہا ہو، گالی گلوچ کر رہا ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس کو کہو کہ میں روزے سے ہوں اس لیے میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا، تاکہ آپ اپنے روزے کی حفاظت تو کر سکیں ایٹ لیسٹ۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ لڑائی جھگڑے اور جھوٹ بولنے سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں، وہ چاہے روزے میں ہو یا روزے کے علاوہ۔
اس کے بعد دوسری جو بہت بڑی وعید اور مذمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غیبت کرنا۔ غیبت ایک ایسا برا عمل ہے کہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ انسان ایک غیبت بھی کر رہا ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا، اس پر تو ڈبل اللہ پاک کا نعوذ باللہ عذاب آتا ہے۔ جہاں پر اللہ پاک نے ہمیں اتنی ساری رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہیں وہاں پر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا عذاب بھی رکھا ہے اور اس پر وعید بھی آئی ہے۔ غیبت کو تو ویسے ہی عام روٹین میں بھی اگر غیبت کی جائے تو اس کو زنا سے زیادہ برا کہا گیا ہے، یعنی 36 زنا سے زیادہ غیبت کو برا اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اور جب اگر ہم نعوذ باللہ روزے میں ہو کر غیبت کر رہے ہیں تو یہ کتنی شرمساری کی بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس پر ایک واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، یہ مفہوم ہے واقعہ کہ 2 عورتیں تھیں، انہوں نے روزہ رکھا، دونوں عورتوں نے روزہ رکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اس نے بتایا کہ وہ 2 عورتیں ہیں فلاں، انہوں نے روزہ رکھا ہے اور اس طرح وہ مرنے کے قریب ہو گئی ہیں، یعنی ان کی حالت مرنے والی ہو چکی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد وہ دوبارہ شخص آیا اور وہ راوی جو حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ٹائم تھا وہ دوپہر کا تھا، سخت گرمی کا ٹائم تھا۔ تو اس ٹائم وہ دوبارہ شخص آیا اور آ کر پھر ایسے ہی اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دونوں عورتیں ہیں جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ مرنے کی قریب ہو چکی ہیں، یعنی مرنے والی ہو چکی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو لے کر آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا ان دونوں عورتوں کو، ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور فرمایا کہ ایک عورت سے کہا کہ اس میں قے کرو، تو اس نے اس میں قے کی تو اس میں خون، پیپ اور گوشت نکلا اس کے منہ سے، یعنی اس نے ان چیزوں کی قے کی۔ اسی طرح دوسری عورت کو کہا تو اس نے بھی قے کی اور یہی چیزیں اس کے بھی منہ سے نکلی۔ اس کے بعد نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ پاک ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے روزہ تو رکھا تھا، یہ واقعہ ان کے ساتھ اسی لیے پیش آیا کہ انہوں نے روزہ تو رکھا تھا، یعنی کہ اللہ پاک کے جو حلال چیزیں ہیں ان سے تو رکے تھے، کھانے پینے سے رکے تھے، لیکن جو حرام اللہ پاک نے کی ہیں ان سے نہیں رکے تھے۔ اور یہ دونوں عورتیں بیٹھ کر اپنے ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان بھائیوں کا گوشت کھا رہی تھیں، یعنی کہ غیبت کر رہی تھیں، اور غیبت کرنے کی سزا انہیں ایسے ملی، نعوذ باللہ ایک تو روزہ ان کا خراب ہو چکا اور اس کے بعد غیبت کی علیحدہ سزا۔ غیبت یعنی کہ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں یہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ غیبت کرنا، اپنے مسلمان بھائی کی چغلی کرنا، غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے، اور آج ہم اسے کوئی گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جو شراب پینے والا شخص ہے نا، وہ تو شراب پی کر تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اس لیے وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ جو غیبت کرتے ہیں انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھ کر فلاں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، برائیاں کری جا رہے ہیں، اس کا تو کچھ نہیں جانا، لیکن آپ نے اپنے اعمال کو برباد کر لیا۔ آپ کی ساری نیکیاں اور آپ کی ہوئی ساری محنت بیکار گئی، کیونکہ آپ نے اللہ کا نام بھی لیا، نمازیں بھی پڑھی، ذکر و اذکار بھی کیا، اور اس کے بعد کسی مسلمان بھائی کی غیبت بھی کر دی۔ اور غیبت یہی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کریں، یہ بہت بری بات ہے، اور اس میں اللہ پاک نے بہت بڑی وعید بھی رکھی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم اپنے روزے کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں، صحیح اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچائیں، اور ہم میں سے یہ بھی ہے کہ ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ روزے میں تو خاص طور پہ اگر کوئی آپ کو کسی کی بات بتانا بھی چاہ رہا ہے تو فوراً اس پہ اپنے آپ کو دور کر لیں کہ مجھ سے کسی کے بارے میں بات نہ کرو، اور وہیں پہ ٹاپک چینج کر لیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا روزہ ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں روزے کی حالت میں اس طرح کے گناہ کرنے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔